کہانی خاموش ذہانت۔ حساس لوگ اکثر ذہین کیوں ہوتے ہیں؟ ایک چھوٹے سے شہر میں احمد نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ بظاہر وہ ایک عام سا نوجوان تھا، خاموش، کم گور، اکثر اپنی ہی دنیا میں کھویا ہوا۔ لیکن اس کی ایک عادت ایسی تھی جو لوگوں کو عجیب لگتی تھی۔ وہ بہت زیادہ حساس تھا۔ اگر کوئی ذرا سی سخت بات کہہ دیتا تو وہ گھنٹوں سوچتا رہتا۔ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھتا تو خود بھی بے چین ہو جاتا۔ لوگ اکثر اسے کہتے، یار احمد، تم اتنے دل پر کیوں لے لیتے ہو؟ زندگی اتنی سنجیدگی سے نہیں لی جاتی۔ احمد مسکرا دیتا، مگر اندر سے وہ ان باتوں کو بہت گہرائی سے محسوس کرتا۔ ایک دن کالج میں ایک واقعہ پیش آیا۔ کلاس میں ایک نیا طالب علم آیا جس کا نام علی تھا۔ وہ تھوڑا گھبرایا ہوا تھا اور بولتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ کچھ لڑکوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ سب ہنس رہے تھے لیکن احمد خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر ہنسی نہیں بلکہ فکر تھی۔ اس نے فوراً محسوس کر لیا کہ علی کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ وہ آگے بڑھا اور بڑے نرم لہجے میں بولا، کوئی بات نہیں، آرام سے بولو، ہم سب یہاں سیکھنے آئے ہیں۔ کلاس میں خاموشی چھا گئی۔ علی نے پہلی بار کسی کی آنکھوں میں ہمدردی دیکھی۔ اس دن کے بعد علی کا اعتماد آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب احمد کی حساسیت نے کسی کا دل جیتا تھا۔ احمد کی دنیا باقی لوگوں سے مختلف تھی۔ جہاں دوسرے لوگ صرف باتوں کو سنتے تھے، وہ ان کے پیچھے چھپے جذبات کو بھی محسوس کرتا تھا۔ اگر اس کا کوئی دوست کہتا میں ٹھیک ہوں، تو احمد فوراً سمجھ جاتا کہ وہ واقعی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور تک کرتا، لوگوں کے لہجے، ان کی خاموشی، ان کی آنکھوں میں چھپی ہوئی اداسی، سب کچھ۔ اسی لیے اکثر لوگ اسے اوور تھنکر کہتے تھے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ احمد صرف زیادہ سوچتا نہیں تھا، وہ زیادہ سمجھتا تھا۔ ایک دن احمد خود ایک مشکل وقت سے گزرا۔ اس کے ایک قریبی دوست نے اسے دھوکہ دیا۔ اس نے اور کسی کے سامنے احمد کی ذاتی باتیں شیئر کر دیں۔ یہ بات احمد کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ وہ کئی دن تک خاموش رہا، نہ کسی سے بات کی، نہ کالج آیا۔ لوگوں نے یہ کہا، یار اتنی سی بات تھی، تم نے دل پر لے لی۔ لیکن احمد کے لیے یہ اتنی سی بات نہیں تھی۔ وہ ہر لمحہ اس واقعے کو سوچتا رہا، میں نے ایسا کیا کیا تھا؟ کیا میری دوستی کمزور تھی؟ کیا میں لوگوں کو سمجھنے میں غلطی کر جاتا ہوں؟ یہی حساسیت اسے اندر سے توڑ بھی رہی تھی اور بنا بھی رہی تھی۔ حقیقت کا انکشاف۔ چند دن بعد احمد کی ملاقات اپنے ایک استاد سے ہوئی جو نفسیات پڑھاتے تھے۔ انہوں نے احمد کی حالت دیکھی اور پوچھا، کیا بات ہے احمد، تم کچھ بدلے بدلے لگ رہے ہو؟ احمد نے پہلی بار کسی کے سامنے اپنے دل کی بات کھول دی۔ استاد مسکرائے اور بولے، تم جانتے ہو احمد، حساس لوگ کمزور نہیں ہوتے بلکہ اکثر وہی سب سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ احمد حیران ہوا، کیسے سر؟ لوگ تو کہتے میں بس زیادہ سوچتا ہوں۔ استاد نے جواب دیا، نہیں احمد، تم صرف سوچتے نہیں، تم محسوس کرتے ہو، اور یہی چیز تمہیں دوسروں سے مختلف بناتی ہے۔ حساسیت اور ذہانت کا تعلق۔ استاد نے احمد کو سمجھایا، دیکھو جو لوگ زیادہ حساس ہوتے ہیں ان کا دماغ زیادہ گہرائی سے چیزوں کو پروسیس کرتا ہے۔ وہ صرف سطحی باتوں پر نہیں رکتے بلکہ ہر چیز کے پیچھے کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تم لوگوں کے جذبات کو سمجھ لیتے ہو کیونکہ تم خود گہرائی سے محسوس کرتے ہو۔ یہی جذبات ذہانت ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ تم چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹس کرتے ہو کیونکہ تمہارا دماغ زیادہ، اور یہی چیز تمہیں ایک بہترین مفکر بنا سکتی ہے۔ احمد خاموشی سے سنتا رہا، جیسے پہلی بار کوئی اسے سمجھ رہا ہو۔ بدلتی ہوئی سوچ۔ اس دن کے بعد احمد نے اپنی حساسیت کو کمزوری نہیں سمجھا، اس نے اسے اپنی طاقت بنا لیا۔ اب وہ جب بھی کسی کی تکلیف دیکھتا تو اس سے دور نہیں بھاگتا بلکہ اس کے قریب جاتا۔ جب کوئی دوست پریشان ہوتا تو احمد صرف
مشورہ نہیں دیتا بلکہ اسے واقعی سمجھنے کی کوشش کرتا۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ وہ کہتے، یار احمد، تم سے بات کر کے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ احمد مسکرا دیتا، کیونکہ اب اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اس کی حساسیت ایک تحفہ ہے، نہ کہ بوجھ۔ کامیابی کی راہ۔ کچھ سال بعد احمد نے نفسیات میں تعلیم حاصل کی اور ایک کامیاب کونسلر بن گیا۔ لوگ دور دور سے اس کے پاس آتے، کیونکہ وہ صرف ان کی بات نہیں سنتا تھا بلکہ ان کے احساسات کو سمجھتا تھا۔ ایک دن ایک نوجوان اس کے پاس آیا اور بولا، سر، لوگ کہتے ہیں میں بہت حساس ہوں اور یہ میری کمزوری ہے۔ احمد نے مسکرا کر کہا، نہیں، یہ تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، بس تم اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنا سیکھنا ہے۔ کہانی کا پیغام: یہ دنیا اکثر ہمیں سکھاتی ہے کہ زیادہ محسوس نہ کرو، زیادہ نہ سوچو، دل پر مت لو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ محسوس کرتے ہیں وہی دنیا کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں۔ حساس لوگ دوسروں کے درد کو جلدی محسوس کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں معنی تلاش کرتے ہیں، گہرائی سے سوچتے ہیں اور اکثر تخلیقی اور ذہین ہوتے ہیں۔ ہاں، ان کی زندگی آسان نہیں ہوتی، وہ زیادہ تکلیف بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن یہی تکلیف انہیں ایک بہتر انسان بناتی ہے۔ اختتام: اگر آپ بھی احمد کی طرح حساس ہیں تو خود کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ آپ کمزور نہیں ہیں۔ آپ صرف دنیا کو زیادہ گہرائی سے دیکھتے ہیں اور یہی چیز آپ کو خاص بناتی ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ہم روزانہ انشاءاللہ اسی طرح کی موٹیویشنل اسٹوریاں آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔